خواتین و حضرات، اسکاؤٹس، گرل اسکاؤٹس میں افراد باہم معذوری، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان اسکاؤٹس کو، فیڈریشن کو، بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کو، جنہوں نے بڑے اچھے پیمانے پر یہ کلین اینڈ گرین پاکستان اسکاؤٹس کیمپ پوری کا اہتمام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکاؤٹس موومنٹ جو ہے، جو بیڈن پاول نے شروع کیا تھا، وہ جس انداز سے چلنا چاہیے اس کے لیے ہمیں مزید محنت کرنی پڑے گی، اور جو چیزیں، جو ذمہ داریاں بچوں آپ لے سکتے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں، تو اسکاؤٹس ایک وہ تربیتی ادارہ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں مل کر رہنے کی، ایک دوسرے کا خیال کرنے کی، ان سب چیزوں کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں اسکول میں بتائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ساتھ مل کر رہتے ہوئے سیکھی جاتی ہیں، تو اسکاؤٹس کا موومنٹ بالکل اسی انداز سے ایک بڑا اچھا موومنٹ ہے۔ اور مجھے آج تک یاد ہے کہ میں بھی کلاس 9 اور 10 میں، بلکہ 8th 9th اور 10th میں بوائے اسکاؤٹس کے اندر میں نے حصہ لیا تھا۔ 2-3 جگہوں کا سفر بھی کیا اسکاؤٹس کے ساتھ مل کر، جس کے اندر ناران، کاغان، ایبٹ آباد، مری، یہاں اسکاؤٹس کے ساتھ گئے بھی، وہاں ہائیکنگ بھی کی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے قریب کوئی جگہ تھی جہاں کیمپ پوری بھی میں نے حصہ لیا تھا، 1 یا 2 دن کی تھی، تو میں اس دور سے گزر چکا ہوں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے معصوم چہرے دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ذریعے ہے۔ مجھے آج پھر یاد بھی آ گیا کہ یہ جو میسج ایکسچینج ہو رہے تھے وہ بھی میں نے سیکھا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے، اے اس طرح سے ہوتا ہے، بی اس طرح سے ہوتا ہے، سی اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ میسیجنگ کر رہے تھے تو مجھے اور چیزیں یاد آ گئیں، شاید ویسے یاد نہ آتی۔ بچوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہیں مستقبل، جتنے بھی یہاں ہیں آپ کے ذریعے پیغام بھی جائے گا، یہ چیزیں آپ کو یاد بھی رہیں گی۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک مرتبہ محترم صدر ایوب خان صاحب کراچی تشریف لائے تھے، تو پولو گراؤنڈ پہ کوئی اہتمام تھا جس کے اندر اسکول کے بچے آئے تھے، تو میں بھی اس میں شامل تھا، تو وہ مجھے صدر پاکستان ایوب خان کا چہرہ آج تک یاد ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کلین اینڈ گرین پاکستان اسکاؤٹس کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کراچی میں وہ موجود ہیں جہاں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اسکاؤٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا اہتمام کیا۔ اس حوالے سے صدر مملکت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کراچی کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں کلین اینڈ گرین پاکستان تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 1 لاکھ پودے خریدے، اور شاید 2016، 17، 18 کے اندر ہم نے ہر جگہ گئے، اسکولوں میں خاص طور پر گئے، اور اسکولوں میں چھوٹے بچوں سے، آپ سے بھی چھوٹے بچوں سے یہ بات کی کہ دیکھو، اور آج کے لیے کتنا صحیح ہے، ہم بچوں سے یہ پوچھتے تھے تمہیں سایہ بلڈنگ کے اندر بھی مل رہا ہے، مگر باہر قدرت میں کہاں ملے گا؟ تو قدرت میں یہ ٹینٹس لگانے کے بجائے اگر پیڑ ہوتے تو اس کے سائے میں آپ بیٹھے ہوتے۔ دیکھیے قریب میں پیڑ بھی ہیں۔ تو دنیا میں یہ پیڑوں کا تناسب جو ہے وہ کم ہوتا گیا۔ اچھا، پیڑ کرتا کیا ہے؟ پیڑ یہ کرتا ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ میں اپنی سانس سے باہر نکالتا ہوں یا یہ گاڑیوں سے نکلتا ہے، اس کو صاف کر کر آکسیجن میرے سانس لینے کے لیے دوبارہ ماحول کے اندر ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا پیڑوں کی تعداد تو بہت ضروری ہے، اچھی کی جائے۔ اور پاکستان کے اندر پچھلے ادوار کے اندر خوب دبا کر پیڑ کاٹے گئے، اور جو جنگلات کا توازن تھا وہ کم ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ کام زندگی بھر کریں گے آپ، یہ کام ختم نہیں ہوگا، یہ زندگی بھر بچوں اہتمام رکھنا کہ پیڑ لگاؤ اور پیڑ کی نگہداشت کرو، جہاں بھی ہو
पेड़ लगाओ, पेड़ की निगहदाश्त करो। तो जब हमने कराची शहर में पेड़ लगाए तो हमें ख्याल हुआ कि सड़क पर लगाएंगे तो निगहदाश्त नहीं होगी, क्योंकि सड़क पर लगा दिया वो दूसरा जिम्मेदार है, फलाना जिम्मेदार है, फलाना जिम्मेदार है। तो घरों के अंदर जब लगाएंगे तो हम जिम्मेदार होंगे, स्कूलों में लगाएंगे तो हर क्लास जिम्मेदार होगी, उसको पानी देना, उसकी बढ़ोतरी का ख्याल करना। तो ये तो बहुत अच्छा। फिर इस पेड़ के अंदर भी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने पहले बिलियन ट्री सुनामी के नाम से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काम किया, और हमने उसी मुनासबत से मिलियन ट्री कराची के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया जो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया और पेड़ लगाए। और अब सारे पाकिस्तान के लिए 10 अरब पेड़ों की नियत की गई है। फिर दूसरी चीज़ सोचने की ये है कि पेड़ साए के लिए भी हो और फिर ग़िज़ा के लिए भी हो, तो फलदार पेड़ों पर फ़ौक़ियत दी गई है, फलदार पेड़ ज़्यादा लगाए जाएं। ठीक है बच्चों, इसका एहतमाम आपने ज़िंदगी भर करना है। यहाँ से जो सीख कर जाओगे अपनी ज़बान से, काम से भी, और अपनी ज़बान से सबको आगही दोगे। आप अपने घर में अपने माँ बाप को तैयार करो, अपने रिश्तेदारों में बात करोगे कि पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों का ख्याल रखना चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए। ये जो टैबलो देखा था बिल्कुल सही अक्कासी कर रहा था इस बात की। दूसरी चीज़ क्या है, क्लीन एंड ग्रीन के अंदर इस बात का ख्याल करें कि अपना कूड़ा खुद उठाएं, अपनी जेबों में रख लो, उस जगह पर उसको फेंको जहाँ फेंक सकते हो, जहाँ से कूड़ा उठने का इम्कान है। ऐसा ना हो कि मैं जीऊँ तो दुनिया के अंदर कूड़ा ही करकट में अपने पीछे छोड़ता चला जाऊँ। तो लिहाजा अगर उसका इस्तेमाल कर लें तो दूसरी बड़ी अहम बात है। और देखा ये गया दुनिया के अंदर कि ये बच्चों से ज़्यादा इस चीज़ का फ़रोग़ होता है, बड़ों का। मैं जाता हूँ अभी नॉर्दर्न एरियाज़ में या गलियात के अंदर और हाइकिंग करता हूँ और ट्रैकिंग करता हूँ, और आपको यकीन नहीं आएगा कि गांव वाले और बच्चे वहाँ के वो सफाई रखते हैं। वो जो बाहर से आता है, जिसको टूरिस्ट हम कहते हैं, वो फेंकता जाता है चीज़ें। पिछले दिनों इस्लामाबाद में F9 पार्क खोला गया पब्लिक के लिए, तो दूसरे दिन सिर्फ सफाई की जाती है कि कोई रैपर छोड़ दिया, कोई कैंडी रैपर छोड़ दिया, कोई जूस पीकर उसका डिब्बा छोड़ दिया। तो ये चीज़ जो है, ये अपने किरदार के अंदर हमें साफ़ करना पड़ेगा। आदमी जहाँ रहता है अपने इर्द गिर्द सफाई रखता है, और ये इस्लाम का शेवा है, अपने इर्द गिर्द सफाई, तहारत, सफाई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत निस्फ ईमान है, आधा काम तहारत का है कि आदमी सफाई रखे, अपने बदन की सफाई रखे, वज़ू करे, हाथ अच्छी तरह से धोए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, पेचिश की, पेट की ख़राबी की, बहुत सारी बीमारियां हाथों से चलती हैं। तो वज़ू के साथ हाथ धोने का एहतमाम इज़ क्लीन पाकिस्तान। अपने आप को साफ़ रखोगे, जिस्मानी तौर पर साफ़ रखोगे, तो रूहानी एतबार से भी साफ़ होगे। उसकी बात भी बच्चों आप ही से करूँ। ये मेरी आज गुफ्तगू सिर्फ आपके साथ है, क्योंकि माशाअल्लाह इतनी तादाद में आप यहाँ मौजूद हैं, और आपके ज़रिए ज़िंदगी भर के लिए कोई बीज मैं छोड़ता चला जाऊँ नेकी का। तो जो सफाई आप बाहर कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, काम कितना अच्छा हो जाए कि लोग खुद करें। खुद करना कितना आसान है। तो लिहाजा आपकी तरबियत बॉय स्काउट्स के ज़रिए भी और वैसे भी यही होनी चाहिए कि आप सफाई का अहतमाम करें। फिर अंदर से सफाई क्या होती है, जब आप साथ मिलकर रहते हैं। मुसलमान जब हज करने जाता है, जब उम्रा करने जाता है, तो साथ मिलकर रहना मेरे मज़हब का एक शेवा है, एक शायर इस्लामी है। साथ रहना, एक दूसरे का फिर ख्याल किया जाता है, एक दूसरे को मुरव्वत के अंदर आगे बढ़ाया जाता है कि आप आगे चले जाए, आप आगे चले जाए, हम ये करेंगे, तो एक दूसरे से तकलीफ़ ना हो, साथ रहने में तकलीफ़ ना हो। तो ये हज में भी सीखा जाता है, और ये इस्लाम की बुनियाद है कि जितना आप आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तो कायदे आज़म का वो जो पैगाम मैंने लिखा और उन्होंने रिसीव किया और यहाँ पर पढ़ा गया, पाकिस्तान के लिए है कि इत्तेहाद। और आपके लिए तो बिल्कुल ही पक्का है बच्चों, आपके लिए तो ये पैगाम के साथ अगर तुमने ज़िंदगी गुजार ली, तो समझ लो दूसरों के ऊपर भी एहसान करोगे और अपने ऊपर भी करोगे। असल में तो आदमी खुद अपने ऊपर एहसान करता है कि यूनिटी। क्यों? क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हैं वो मुल्क इंशाअल्लाह जितनी तेज़ी से अब तरक्की करेगा, इस पर मुझे और आपको बच्चों फ़ख्र करना चाहिए।
ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے، آپ دیے ہیں اس ملک نے، اور جو آپ لوگ ہیں تو اس کے اوپر فخر کریں۔ تو یونٹی، اتحاد، ہر کام اتحاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں دیکھ بھی لیا ہوگا کہ جتنی یونٹی کے ساتھ آپ یہ چیزیں بناتے ہیں، یہ جو برج بنایا آپ نے، یہ جو سٹینڈ بنایا، یہ سب مل کر کام کیا جاتا ہے، اور اگر توڑ پھوڑ ہو تو یہ چیز بن نہیں سکتی۔ اگر بد اتحادی ہو، غیر اتحادی کیفیت ہو، تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اتحاد آپ کو یہاں سکھایا جاتا ہے، یونٹی، ایمان سکھایا جاتا ہے۔ ایمان اس بات پر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، اور ایمان پاکستان کے اوپر، اور ایمان اپنے اوپر کہ میں بدل سکتا ہوں پاکستان، میں بنا سکتا ہوں ایک اچھا پاکستان۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بہتر آپ کو بنانا پڑے گا، تو میں بنا سکتا ہوں۔ اور پھر بغیر ڈسپلن کے اس کا امکان نہیں۔ اس ڈسپلن کا مظاہرہ آپ کرتے ہیں جب آپ مارچ کرتے ہیں، جب آپ بینڈ بجاتے ہیں، اس ڈسپلن کے تحت سارے کام پاکستان کے اندر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو پیغام ہے یہ بڑا اہم ہے۔ پھر آپ کا اور کیا رول ہو سکتا ہے؟ یہ جو کار خیر کی کیفیت ہے کہ دوسروں کی مدد کریں، یہ آپ کی زندگی کے اندر سب سے بھاری چیز بننی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے لوگ دل سے بڑے مخیر ہیں۔ جب زلزلہ آئے گا تب خیرات کریں گے، جب یہ کووڈ ہوا آپ لوگوں نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، آپ لوگوں نے اہتمام کیا، ایکسیڈنٹس ہوئے، PIA کا کریش ہوا، آپ لوگ بوائے اسکاؤٹس وہاں پہنچ گئے۔ تو لہٰذا آپ کی تربیت کیا ہے کہ جب لوگوں کو مدد کی ضرورت ہو تو بچوں آپ جیسے جیسے بڑے ہوگے، بوڑھے بھی ہوگے، تو بھی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ یو شوڈ بی ریڈی۔ ہر کام کے اندر دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی جو مدد کرتے ہیں وہ خود بھی خوش رہتے ہیں۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہوا کہ کرائسس میں آپ نکل کر آئیں، تنظیم ہوگی زیادہ ایفیشنٹ ہوں گے۔ جب آپ بڑے ہو کر اس تنظیم سے نکل جائیں گے تو بھی وہ جذبہ جو ہے کار خیر کا، لوگوں کی مدد کرنے کا، وہ قوموں کو مضبوط بناتا ہے۔ دیکھو، قوم اپنے آپ ہی نہیں بنتی۔ قوم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز جو اپنے آپ ہی چل رہی ہو۔ آپ لوگ، ہم لوگ قوم بناتے ہیں، مل کر بناتے ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ خواب انسانوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اب بچوں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنے ممالک ہیں، آپ کے ماں باپ بھی اور اسکولوں کے اندر بھی آپ کو مثال دیں گے، جو افراد قومیں بناتے ہیں، تو جرمنی تباہ ہو گیا دوسری جنگ عظیم میں، جاپان تباہ ہو گیا دوسری جنگ عظیم میں، مگر چند سالوں میں وہ کھڑے ہو گئے کیونکہ افراد موجود تھے نا۔ تو یہ برج بنتے ہیں، یہ عمارتیں بنتی ہیں، یہ افراد سے بنتی ہیں، اپنے آپ ہی نہیں کھڑی ہو جاتی، اور اگر گر بھی جائیں تو افراد فٹافٹ بنا لیتے ہیں اگر نو-ہاؤ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو کیفیت ہے کہ جو آپ سیکھ کر جائیں گے، جو آپ کریں گے اپنی زندگی کے اندر، تو لہٰذا تعلیم کو کبھی پیچھے مت چھوڑنا۔ تعلیم وہ ستون ہے جس کی بنیاد پر ملک ترقی کرے گا اور آپ ترقی کریں گے، مگر اپنی ترقی کے اندر کبھی پیسے کی سوچ میں مت آنا کہ صرف پیسہ کمانا ہے۔ پیسہ بالکل حقیر چیز ہے، کمانا ضرور، اپنی زندگی چلانے کے لیے، رہنے کے لیے۔ کبھی بے ایمانی کی طرف مت جانا، زہر ہے یہ بے ایمانی معاشرے کے لیے، کرپشن زہر ہے۔ اسی نے ممالک کو تباہ کیا اور پاکستان کو اسی چیز سے نکالا جا رہا ہے۔ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو رہنے کے قابل غذا دے دی، میں اس سے زیادہ غذا نہیں کھا سکتا ہوں جتنی میں کھاتا ہوں، چاہے مجھے صدر پاکستان کا رتبہ میرے دوستوں نے، عمران خان صاحب نے، سب لوگوں نے مل کر مجھے ذمہ داری دے دی، اس کے باوجود میں اس سے زیادہ کھانا چاہوں کھا نہیں سکتا، اس سے زیادہ سونا چاہوں سو نہیں سکتا۔ لہٰذا میرے لیے میرا تو زمین پر وزن کم ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو میں لے کر نہیں آیا تھا، میں خالی ہاتھ ننگا پیدا ہوا تھا، اور آپ بھی۔ اور اس کے بعد ہم چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں زندگی بھر، اور خالی ہاتھ ننگے کفن کے اندر دفن ہوں گے۔ تو ساری زندگی ہم چیزیں جو لائے نہیں وہ جمع کرتے ہیں، لوگوں سے چھینتے ہیں، جھپٹتے ہیں، جتنی ضرورت نہیں اس سے زیادہ لے جاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور پھر کیا لے جاتے ہیں؟ تو دنیاوی چیزوں میں کچھ نہیں لے جاتے۔ جو آپ نے خدمت کی، جو محبتیں کی، جو اچھائیاں کی، بس وہ لے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں اس بات کا خیال رکھو کہ کرپشن سے، بے ایمانی سے دور رہو، اور یہ نئی نسل بنائے گی ایک پاکستان جو کرپشن اور بے ایمانی سے دور ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب جو پاکستان بن رہا ہے اس کے اوپر امید رکھو، ایمان رکھو
ایمان رکھو کہ ماشاءاللہ اتنا سمجھدار قوم ہے، اتنی بریلینٹ قوم ہے، اگر اس کے اوپر ڈاکہ نہ پڑتا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھر کے اندر ماں باپ نے آپ کی تعلیم کے لیے رقم جمع کی، سب کچھ کیا، اور ڈاکہ پڑھ کر خالی ہو جائے تو پھر زیرو سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو اس قوم کے ساتھ یہی ہوا ہے، مگر جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے جرمنی اور جاپان اچانک اپنے آپ کو چند سالوں میں بنا سکتے ہیں، تو میں آپ سے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ جھوٹ مت بولنا، کم بولو، احتیاط کرو، بغیر جھوٹ کے کام چلاؤ۔ اس بات کا امکان ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو جب تم سچ بولو۔ الفاظ کا چناؤ اچھا رکھو، دوسروں کے ساتھ بات اچھی طرح سے کرو، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ خاندان بھی اکٹھا رہتے ہیں ان چیزوں سے جب آپ احتیاط کرتے ہیں۔ زبان درازی، کسی کو تانے دینا، کسی کی غیبت کرنا، ان چیزوں سے پرہیز کر لو، زندگی کے اندر بڑی خوشیاں ہوں گی۔ پھر اپنے بات کرنا سیکھو، یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ اسکولز میں مغرب کے اندر ہر بچے کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کلاس کے اندر کہ 10-15 بچوں کے درمیان بیٹھ کر وہ کوئی بات کر سکے، کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق، آپ کا اور آپ کے بھائیوں کا تعلق، آپ کا اور آپ کے ماں باپ کا تعلق، آپ کا تعلق بازار میں آپ کی گفتگو سے ہے، اور اس کا یہ سیکھ لو کہ جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو، کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ غلط فہمی ہو تو معافی مانگ لو، کوئی بڑی چیز، سب سے آسان چیز ہے معافی مانگنا، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے غلطیوں کی معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، اپنی زندگی میں معافی مانگ لو۔ معافی مانگنے سے بوجھ بھی نہیں رہتا، معافی مانگنے سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور معافی مانگنا میرے اوپر ہے نا، کسی اور کے اوپر نہیں ہے۔ میں اسے وہ مجھے معاف کرے نہ کرے، یہ تو میرا بائیں ہاتھ کا کام ہونا چاہیے کہ جب چاہوں میں غلطی کروں، خلوص نیت سے معافی مانگ لوں، آگے کی منزل طے کروں۔ تو بچوں، آپ سے بات کرنے کا یہ مجھے یوں شوق تھا کہ مجھے بڑی امید ہے اس پاکستان پر۔ یہ افراد باہم معذوری ہیں، ان کو بھی ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ یہ معاشرے میں خیرات کے اوپر نہیں بلکہ اپنی سکلز کے اوپر، اپنے ہنر کے اوپر خود کھڑے ہو جائیں۔ اسکاؤٹ کلیپ، لیٹس گو۔ اچھا، جب تک ایک تو بنیادی طور پر یکساں تعلیم دینی ہے اسکولوں کے اندر ان کو بھی، اور ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر ان کو اپنا روزگار دینے کی کوشش کرنی ہے، اور معاشرے کے اندر ان کے احساسات اور جذبات کو مجروح کرنے کے حوالے سے احتیاط کرو۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ، کہ میرے یہاں پریسیڈنسی کے اندر بیگم سمینہ علوی نے ایک اہتمام کیا کہ بچوں کو اور بڑوں کو ویل چیئرز دی گئیں۔ اس میں 2 بچے آئے جس کے اندر ایک ہی خاندان کے بیٹا اور بیٹی، کوئی 16-17 سال کے ہوں گے، ان کے کمر میں کوب تھا، تو یعنی مڑی ہوئی تھی، اس کی سرجری ہوئی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بچوں تمہیں اسکول میں کیا ہوا؟ تو دیکھو بچوں، یہ اس چیزوں کا احتیاط کرو جو میں آپ سے واقعہ سنا رہا ہوں، اور یہ بڑا عام سا ہے کہ ہمارے ہاں چھیڑ خانی کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ان دونوں بچوں نے یہ کہا کہ جب ہم اسکول میں تھے تو ہمیں بچے چھیڑتے تھے کہ کبڑا ہے یا کبڑی ہے، کہتے تھے زندگی اتنی تکلیف دہ ہو گئی تھی ہمارے لیے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، اس حکومت کا احسان ہے کہ ان کی سرجری ہوئی اور ٹھیک ہو گئے۔ مگر بچوں، اس بات کا تو ہمیں خیال کرنا چاہیے نا کہ ایسی چیزوں پر تانا دینا، طنز کرنا، اور یہ بھی افراد باہم معذوری ہے، کوئی بینائی سے محروم ہوگا، کوئی سماعت سے محروم ہوگا، کوئی ویل چیئر پر بیٹھا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اور فہم جو ہے، مجھ جیسا، سیف اللہ محسود جیسا، ہمارے اسکاؤٹ کمشنر دہا صاحب جیسا، ان سب کو دماغ تو ویسے ہی دیا ہے، تو لہٰذا معاشرے میں ان کو ویلکم کرنا ہے۔ دیکھو بچوں، میں آخری نصیحت میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جو کمزور طبقات ہیں، لڑکیوں، محنت کرو، معاشرے کے اندر محنت کرو، روزگار کے ساتھ معاشرہ اہتمام کرے گا کہ تمہاری عزتوں کا خیال کرے، تمہارے چھیڑ خانی نہ ہو جب معاشرے میں جاؤ۔ یہ اسلامی معاشرہ بننا چاہیے جس کے اندر اس بات کا کانفیڈنس ہو ایک لڑکی کو، ایک عورت کو، کہ کوئی اس کو بازار میں چھیڑے گا نہیں،
لہٰذا اہتمام ہم کرتے ہیں اسلامی شعائر کے اعتبار سے، کو ایجوکیشن کے بجائے الگ الگ سکولز کے اندر تعلیم دیتے ہیں، مگر جب بازار میں اور بلڈنگوں میں جب یہ بہنیں ہماری اور بچیاں ہماری کام کریں گی تو بچوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں۔ جن قوموں نے اپنے پسے ہوئے طبقوں کو یا جو محروم تھے کسی چیز سے، جن قوموں نے ان کو اٹھا لیا، آپ لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں، جن قوموں نے ان کو اٹھا لیا ان قوموں کی ترقی کے اندر کوئی چیز ان کی رکاوٹ نہیں تھی۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان بن رہا ہے وہ بڑا مضبوط، بڑا طاقتور پاکستان ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔